اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا وعدہ کیا اور 30 راتوں سے اس کی تکمیل کی تو پوری ہوئی 40 راتیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہہ دیا کہ میرے پیچھے میری قوم انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور مفسدین کے راستے پر مت چلنا۔ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت پر آ گئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، آپ مجھے اپنے دیدار سے مجھے مشرف فرمائیں تاکہ ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، سو یہ اپنی جگہ قائم رہا تو خیر تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ تو اللہ کے ایک ہی جلوے سے اس پہاڑ کے ٹکڑے ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جب وہ ہوش میں آئے تو کہا، بے شک تیری ذات پاک ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور میں اس پر سب سے پہلا یقین کرتا ہوں، ایمان لانے والا ہوں۔ آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے اپنی رسالت اور ہم کلامی سے تم کو اور اوروں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو میں نے تم کو دیا اس کو لو اور شکر کرو۔ آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تو ان کو خود بھی کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان اچھے احکام پر عمل کریں، میں تم کو بہت جلد ان نافرمانوں کا مقرر دکھلاؤں گا۔ آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ان کو جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق نہیں، اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا، اور وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو ضرور اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں اور وہ ان سے غفلت برآتے ہیں۔ آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، آخرت کے ہونے کو جھٹلایا کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا جو ایک قالب تھا، اس میں ایک آواز تھی، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ وہ کوئی راستہ بتاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود بنایا اور انہوں نے بہت ہی بے ڈھنگا کام کیا۔ آیت نمبر 149 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ وہ واقعتاً گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم تو پھر کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو غصے اور رنج میں بھرے ہوئے تھے، اور پھر فرمایا کہ تم نے میرے پیچھے یہ بڑی گناہ کا کام کیا، تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے اپنی تختیاں کونے میں رکھیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، بات یہ ہے کہ قوم نے مجھے بے حقیقت سمجھا تھا
اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو تم مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ساتھ مت ملاؤ۔ آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، آپ میرے اور میرے بھائی کی خطا معاف فرمائیں اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیں، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ گوسالہ پرستی میں پڑے ان کے لیے بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب یعنی عذاب اور ذلت اس دنیا کی زندگی میں آپ پڑے گی، اور ہم افطرا پردازوں کو اسی ہی سزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو برے کاموں کی طرف ہوئے پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان کو پکا کر لیا، بے شک تمہارا رب اس کے بعد بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کم ہو گیا تو وہ تختیاں اٹھا لیں، اور جو کچھ ان میں لکھا ہوا تھا وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فکس کردہ ٹائم کے لیے اپنی قوم کے 70 آدمی چن لیے۔ سو جب زلزلے نے ان کو پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ختم کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ختم کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے جس کو تو چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت بخشے، تو ہی ہمارے کام کرنے والا ہے، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دی اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ ارشاد ہوا، جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر میں چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز پر شامل ہے، تو میں اس کو پرہیزگاروں، زکوٰۃ دینے والوں اور ہماری یعنی اللہ کی آیت پر یقین رکھنے والوں کے لیے لکھ دوں گا۔ آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جو لوگ رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جن کے بارے میں وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان پر جو بوجھ اور طوق ہے ان کو اتارتے ہیں، تو جو لوگ ان پر ایمان لے آتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی جس کے ٹیچر اللہ ہیں، جو اللہ پر اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس نبی کو فالو کرو تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قوم موسیٰ علیہ السلام میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دین حق کی ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے یعنی اللہ نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں تقسیم یعنی بانٹ کے سب کی الگ الگ جماعت بنا دی، اور جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ تم اپنا عصا پتھر پر مارو، بس کیا تھا،
فوراً اس سے 12 پانی کے چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا مقام معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ بنا دیا، یعنی ان پر سایہ بنا دیا جس سے ان پر دھوپ نہیں آ سکتی تھی، اور ہم نے یعنی اللہ نے ان پر من و سلوہ اتارا۔ جو اوپر سے کھانے آتے تھے اس کو من و سلوہ بولتے تھے، جو بہترین تھا نفیس چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنا نقصان کر رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔